عزیز طلبہ آداب، میں رئیس انصاری اردو ریڈر ساکیت گرلز پی جی کالج کی جانب سے ساکیت آن لائن ای کلاسز میں آپ سبھی طلبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، میں آج کا موضوع شروع کروں، اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل آپ تمامی طلبہ سے میری ایک بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ساکیت آن لائن کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے اردو تنقید اور حلقہ ارباب ذوق۔ عزیز طلبہ، تنقید لفظ ایک بہت ہی ادنیٰ لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ معاشرتی دنیا میں بھی اپنا تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سماج میں، معاشرت میں، دوست احباب کے درمیان یہ گفتگو کو سنے ہوں گے، میرے بیچ بہت تنقید مت کرو، تمہاری تنقید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تنقید لفظ نقد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا۔ کھر معنی ہوتا ہے بہتر، یعنی صاف ستھرا، اور کھوٹے معنی ہوتا ہے کمی، یعنی کسی فن پارے میں یا کسی چیز میں جب کوئی ادیب اس کی اچھائی اور برائی کی تلاش کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، تو اس چیز کو اردو ادب میں تنقید کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے طور پر اگر ہم لفظ تنقید کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے، یعنی اس وشلیشناتمک کاری کا نام ہے جس کے تحت جب کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے اور فنکار اس کی تشریح و توضیح کر کے اس کی قدر و قیمت کا متعین کرتا ہے۔ جیسے منشی پریم چند نے گاؤدان لکھا، یا مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر لکھا، رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھا۔ ان تمام دانشوروں نے، ادیبوں نے، ناول نگاروں نے، داستان نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے اصناف کا کوئی چیز وجود میں لائے، پھر اس چیز کا جو تنقید کی گئی، اور تنقید کرنے کے بعد جو یہ معاملہ سامنے ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے، اسی ہی چیز کو اردو ادب میں تنقید کہا جاتا ہے۔ تنقید کا کام ہے یعنی فن پاروں کو قدر و قیمت کو اس کا تعین کرنا، یعنی اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے ادب میں، اس چیز کا تعین کرنا ہی تنقید کا نام ہے۔ تنقید سے متعلق تمام ادیبوں نے، مورخوں نے اپنے اپنے انداز میں الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں۔ جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا، تنقید زندگی کے لیے اتنا ہی لازمی، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جسم کے لیے سانس، یعنی سانس نہ آئے تمہارے جسم نکارہ ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ادب میں تنقید نہ کی جائے، اور تنقید بغیر کوئی ادب جو ہے مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تنقید ہی وہ ایسی چیز ہے جو ادب کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اسی طرح رچرڈس نے بھی تنقید کی تعریف یوں لکھی کہ تنقید کا ادب سے وہی تعلق ہے جو تعلق ڈاکٹر کا مریض کے جسم کے ساتھ، یعنی ڈاکٹر اپنے مریض کے جسم کا جانچ نہ کرے تو اس کا جسم روگوں سے معمور ہو جائے گا، یعنی بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر تنقید کسی ادب پارے کی جانچ نہ کرے، پرکھ نہ کرے، تو ادب بھی نکارہ اور بے ضرورت محسوس ہو جائے گا۔ لیکن تنقید نگاروں کی اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں ہیں۔ کوئی تنقید نگار ادب میں حسن کی تلاش کرتا ہے، کوئی تنقید نگار ادب میں تاثرات کی تلاش کرتا ہے، کوئی ادیب ادب میں، کوئی تنقید نگار ادب میں سائنٹیفک تلاش کرتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو پھر الگ الگ دبستانوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جیسے تمام تنقید جمالیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، حیاتی تنقید، متنی تنقید، ترقی پسند تنقید، سائنٹیفک تنقید، اسی طرح سے تمام دبستان، اردو تنقید جو دبستان ہے، ان تمام تنقید کو اس دبستان میں شامل کیا گیا ہے۔ آج وہ مختصر وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں
تمام جمالیاتی تنقید جتنے دبستان ہیں تنقید کے سبھی کا ذکر یہاں ناممکن ہے، لیکن کچھ خاص تنقید ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلی تنقید کا نام ہے جیسے ایک تنقید کا نام جمالیاتی تنقید۔ جمال کے معنی ہوتے ہیں چہرہ، یعنی جو جمالیاتی تنقید ہوتا ہے وہ ادب پارے میں حسن اور مسرت کی تلاش کرتا ہے۔ یعنی تنقید جمالیاتی تنقید کا جو دبستان ہے اور اس دبستان سے تعلق رکھنے والے جو نقاد ہیں وہ نقاد ادب میں وہ ادب چاہے نثر ہو، چاہے شعر ہو، چاہے صنفی اعتبار سے، چاہے قصیدہ ہو، چاہے غزل ہو، چاہے ناول ہو، چاہے مرثیہ ہو، صنف کوئی بھی ہو، نقاد اپنے زاویے سے اس تنقید میں جمال اور اس خوشیوں کی تلاش کرتا ہے۔ یعنی جو یہ گروہ ہے جمالیاتی تنقید کا، اس کا کام کیا ہے کہ ادب پارے میں حسن اور مسرت، حسن کے معنی ہوتا ہے خوبصورتی اور مسرت کے معنی ہوتا ہے خوشی، یعنی یہ جو گروہ ہے، یہ جو دبستان ہے وہ ادب پارے میں حسن اور خوشی کی تلاش کرتا ہے، اور اس دبستان سے تعلق رکھنے والے نقاد کو اردو ادب میں جمالیاتی تنقید جمالیاتی نقاد کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ کے سامنے میں یہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے جو نقاد جمالیاتی نقاد ہے وہ کوئی اور نقاد نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے افسانہ میں پڑھا ہوگا کہ منشی پریم چند نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، ڈرامے بھی لکھے، اسی طریقے سے جو نقادوں کا گروہ ہے وہی نقاد جمالیاتی بھی ہو سکتا ہے، تاثراتی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، مارکسی بھی ہو سکتا ہے، سائنٹیفک بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اردو دبستان میں تنقید میں جتنے بھی تنقید آتے ہیں وہ سبھی میں شامل ہو سکتا ہے، کچھ میں ہو سکتا ہے، کچھ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو نقاد جمالیاتی نقاد ہے وہ جو تاثراتی نہیں ہو سکتا۔ جمالیاتی نقاد جو جمالیاتی نقاد ہوتا ہے وہ ادب پارے میں فنی اقدار، یعنی اس کے فنی کے قدر و قیمت کے تعین کرتا ہے، یعنی فنی اقدار پر وہ زیادہ زور دیتا ہے جو جمالیاتی تنقید سے تعلق رکھنے والا نقاد ہوتا ہے۔ آئیے اب کچھ جمالیاتی نقادوں کے کبھی کبھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کچھ نقادوں کا نام دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق جمالیاتی تنقید سے ہے۔ کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق نفسیاتی تنقید سے ہے، کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق تاثراتی تنقید سے ہے۔ تو آئیے ہم کچھ خاص تنقید نگاروں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر جمالیاتی تنقید سے ہے۔ جو نقاد ہے، نقاد ایک افسانہ نگار بھی ہو سکتا ہے، نقاد ایک شاعر بھی ہو سکتا ہے، نقاد ایک قصیدہ نگار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جو قصیدہ نگار ہے وہ تنقید نہیں کر سکتا، یہ کوئی ضروری نہیں جو افسانہ نگار ہے وہ تنقید نہیں کر سکتا، یہ ضروری نہیں جو ناول نگار ہے، قصیدہ گو ہے وہ تنقید نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ہر ایک شخص کو تنقید کرنے کا حق ہے، چاہے اس کا تعلق ادب سے ہو یا نہ ہو۔ کوئی بھی انسان ایک دوسری چیز پر، یا ایک انسان ایک دوسرے انسان پر، یا ایک انسان ایک دوسرے مقام کی تنقید کر سکتا ہے، یہ اس کو پورا حق ہے۔ اسی طریقے سے جمالیاتی نقادوں میں کچھ خاص نام ہیں جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ان میں ایک خاص نام ہے علامہ شبلی نعمانی، مہندی افادی، رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری، نیاز فتح پوری، عبدالرحمن بجنوری، اثر لکھنوی۔ ان نقادوں کا تعلق دبستان جمالیاتی تنقید سے ہے۔ ان لوگوں نے جمالیاتی تنقید کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ اور بھی ایسی تنقیدیں ہیں جیسے تاثراتی تنقید، حیاتی تنقید۔ تمام تنقیدوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک کے بعد ایک تنقید کا ہم ذکر کرتے رہیں گے، جن تنقیدوں میں ان تمام ادبا اور شعراء کا ذکر آتا رہے گا۔ آئیے جمالیاتی تنقید سے متعلق کبھی کبھی ایک اہم سوال یہ کیا جاتا ہے جمالیاتی تنقید کا بانی کون ہے، یعنی اس کا سنستھاپک کون ہے۔ تو جمالیاتی تنقید کا سنستھاپک بامگارٹن ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھیے گا کہ جمالیاتی تنقید کا بانی بامگارٹن ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم آپ سامنے نفسیاتی تنقید کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں کہ نفسیاتی تنقید کیا چیز ہے۔ نفسیاتی تنقید جیسے کبھی کبھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا نفسیاتی معاملہ ہے، یعنی نفس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ تو اسی لیے نفسیاتی جو تنقید ہوتی ہے
یہ ادب پارے میں یا ادب پارے سے تعلق رکھنے والے فنکار کی شخصیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ یعنی کچھ شاعر یا کچھ ادیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تخلیق میں شہروں کا ذکر کرتے ہیں، کسی نے اپنے تخلیق کی تعلیم نسواں کا موضوع بنایا، کسی نے گلہری اور کوے کو اپنا موضوع بنایا، کسی نے بیداریت کو اپنا موضوع بنایا، کسی نے دیہات کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا، کسی نے دیہات کے دبے کچلے انسانوں کو اپنا موضوع بنایا، کسی نے کسان کھیت کھلیان اور مزدوروں کو اپنا موضوع بنایا۔ اسی طریقے سے جو نفسیاتی تنقید ہوتی ہے، اس نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھنے والے نقاد ادب پارے میں یہ تلاش کرتا ہے کہ جو یہ تخلیق وجود میں آئی اور اس کا جو شخصیت جو اس کا مصنف ہے وہ اس کا جو ہے اس کی شخصیت اس کو ادب میں کیا مقام ہے، اس چیز کی وہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی ادب میں ادیب یا فنکار کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہی نفسیاتی تنقید ہے۔ اور اس نفسیاتی نقطۂ نظر کے بعد جو تخلیق یعنی اس تخلیق کار کی جو تخلیق وجود میں آتی ہے، پھر نقاد کیا کرتا ہے کہ اس تخلیق کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ اس مقام پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، اور اس مقام کا تعین کرنا ہی نفسیاتی تنقید کے سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ تنقید آپ بتانا بھول تنقید جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مشرقی تنقید، ایک مغربی تنقید۔ تنقید کا تعلق کوئی اردو ادب سے نہیں بلکہ تنقید کا تعلق روز اول سے ہی رہا ہے، بلکہ جب سے اردو ادب آیا اس سے تب سے تھا ہی، لیکن تنقید کی بنیاد داغ اس وقت پڑی جب دنیا میں انسان تشریف لائے۔ تنقید سے تعلق یا تنقید پر کام کرنے والوں کا رشتہ جتنا گہرا اردو ادب کے نقادوں سے یا اردو ادب کے ادیبوں سے رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تعلق مغربی نقادوں اور مغربی ادیبوں سے بھی رہا ہے۔ تمام ادب میں جیسے نظم ہو، غزل ہو یا افسانے ہو یا ڈرامے ہو، مغربی نقادوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسی طرح سے اردو تنقید میں بھی مغربی نقاد پیچھے نہیں رہے۔ آئیے کچھ خاص مغربی نقادوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے جن کا تعلق نفسیاتی تنقید سے ہے۔ انگریزی میں ایک نقاد آئی ریچرڈس، جن کا تعلق نفسیاتی تنقید سے بہت گہرا رہا ہے۔ ان کے بعد اردو ادب میں وحید الدین سلیم، ثناء اللہ ڈار میرا جی، وزیر آغا، سلیم احمد، ریاض احمد جیسے نقادوں کا تعلق نفسیاتی تنقید سے رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو میرا جی ایک اچھے نظم نگار بھی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے جب میرا جی نظم نگار ہیں تو تنقید نگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے یہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تنقید نگار تو ہر ایک شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا تعلق ادب سے ہو۔ ہم سماج میں جو چیزیں جن چیزوں کو ایجاد ہوتی ہے اور اس کو جب سماج میں آمد ہوتی ہے تو ہر ایک شخص اس پر جو اپنی رائے قائم کرتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی برائی کرتا ہے، تو اس چیز کا نام بھی تنقید ہی ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک دوسری تنقید کا نام ہے تاثراتی تنقید۔ تاثراتی لفظ سے ہی ظاہر ہے یعنی اثر ڈالنا، یعنی جب کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے اور اس کو مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر کیا تاثرات ہوتے ہیں یا کیا اثر ہوتا ہے، اس اثر کا نام ہی تاثراتی تنقید کے دائرے میں آتا ہے یا اسی کو ہی تاثراتی تنقید کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، رگھوپتی صاحب فراغ گورکھپوری، یہاں تک کہ رگھوپتی صاحب فراغ گورکھپوری تاثراتی تنقید کے وہ نقاد ہیں جن کا تعلق شروع سے لے کر کے آخر تک رہا۔ یعنی جب رگھوپتی صاحب فراغ گورکھپوری نے تاثراتی تنقید کا دامن پکڑا تو تا حیات اسی جو ہے تاثراتی تنقید کے دائرے میں ہی رہے۔ ان کے علاوہ
شبلی نعمانی، مجنو گورکھپوری، عبدالرحمن بجنوری وغیرہ نے بھی تاثراتی تنقید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طریقے سے تمام تنقیدیں ہیں، جیسے ترقی پسند تنقید یا مارکسی تنقید، حیاتی تنقید، متنی تنقید، سائنٹیفک تنقید۔ اب اگر ہم مارکسی تنقید کی بات کریں تو مارکسی تنقید جو ہوتی ہے وہ کارل مارکس سے متاثر ہے، یعنی کارل مارکس کا جو نظریہ تھا اس نظریے کی حمایت میں اردو ادب میں جو مارکسی تنقید ہوتی ہے، ترقی پسند تنقید ہوتی ہے، اردو ادب میں مارکسی نظریے کی تلاش کرتی ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتی ہے تو اسی ہی چیز کو مارکسی تنقید یا ترقی پسند تنقید کہا جاتا ہے۔ میرا آج کے اس موضوع پر لکھا ہوا اردو تنقید، تو اردو تنقید کا دائرہ میں نے کہا تھا کہ اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، جس کی وضاحت جانا ممکن ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک تحریک ہے جس کا نام ہے حلقہ ارباب ذوق۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب میں بہت ساری تحریکیں، بہت سارے موومنٹس ہوئے، اسی طریقے سے اردو ادب میں ایک اہم تحریک آئی جس کا نام تھا حلقہ ارباب ذوق۔ اس کے پہلے بھی علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، ان تمام تحریکیں آتی رہیں کے بعد، لیکن ترقی پسند تحریک ٹھیک 3 سال بعد، یعنی 1 اپریل 1936 کو ترقی پسند تحریک وجود میں آئی تھی، اور یہ تحریک 9 اپریل یہ تحریک یہ تحریک 9 اپریل 1939 عیسوی میں وجود میں آئی۔ یعنی حلقہ ارباب ذوق جو تحریک تھی 1 اپریل 1939 عیسوی میں وجود میں آئے۔ لیکن سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہی ٹپیکل کوشچن ہے کہ یہ تحریک کہاں وجود میں آئے تھے، ہندوستان میں، لاہور میں، یا کہ بنگلہ دیش میں، یا کہ کراچی میں؟ اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے گا کہ یہ تحریک 9 اپریل 2929 یہ تحریک 29 اپریل 1939 کو لاہور میں وجود میں آئی تھی۔ اب اس تحریک کو آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے، ریزن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تحریک کا ظاہر کچھ نہ کچھ وجہ رہا ہوگا۔ تو یہ تحریک بھی جو ہے 29 اپریل 1939 عیسوی میں لاہور میں وجود میں آئی تھی۔ لیکن اور یہ تحریک کس کے گھر پر آئی؟ تو یہ سوال یاد رکھیے گا، یہ تحریک 29 اپریل 1939 عیسوی کو لاہور میں، یہ تحریک 29 اپریل 1939 عیسوی میں لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر وجود میں آئی تھی۔ سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر وجود میں آئی تھی، اور جب یہ تحریک وجود میں آئی تھی تو شروع میں اس کا نام مجلس داستان گویا تھا۔ کیا نام تھا؟ مجلس داستان گویا تھا۔ مجلس داستان گویا
शुरू में इसका नाम मस्जिद आस्थान गोया था और इब्तदाई 9 मजलिसें इसी के नाम पर ही वजूद में, इसी के नाम पर ही 9 मजलिसें हुई थी। 10वीं मजलिस जब शुरू हुई तो उस वक्त इस तहरीक का नाम बदल करके हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ रखा गया। जब ये तहरीक वजूद में आई थी तो ये शर्त थी कि इसका कोई सदर नहीं होगा। हाँ, सेक्रेटरी तो ज़रूर होंगे, लेकिन सेक्रेटरी सिर्फ 1 साल के लिए होंगे और हर साल सेक्रेटरी तब्दील किए जाएंगे। और ये था कि हफ्ते में 1 रोज़ इसकी नशिस्त होगी और उस नशिस्त जो इस हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो रुकन होंगे उनके घर पर होगी और उस नशिस्त में जितने लोग शामिल होंगे, जिनके घर पे नशिस्त होगी, वो जो है उन सभी लोगों के चाय का भी इंतज़ाम करेगा। और इसके रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स से किसी भी तरह का कोई भी चंदा या रकम या किसी भी तरह का कोई भी रकम वसूल नहीं किया जाएगा। वो यानी फ्री ऑफ कास्ट थी। और इस तरीक़े का मकसद एक ये भी था कि हम उर्दू अदब के जो अफसाने हैं उसको मगरबी तर्ज तहरीर के अंदाज़ में पढ़े जाएंगे और उसको मगरबी तनकीद के उसूल पर परखा जाएगा। और इसका कोई सदर नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं थे और ये तहरीक का मकसद यही था। लेकिन इस तहरीक को उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का ज़िद करार दिया जाता है। यानी ज़्यादातर जो तरक्की पसंद तहरीक ने अपने वसूल, अपने ज़वाबित मुरतब किए थे, वही सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इन लोगों ने भी नकल किया था। लेकिन तहरीक बहुत दिनों तक वजूद में नहीं रही और कुछ दिनों बाद इसे ख़ात्मा हो गया, क्योंकि इस तहरीक में कोई चंदा या कोई जो है रकम वसूलने के ज़रिए नहीं था। तो धीरे धीरे जो इस तहरीक जो मेंबर्स थे वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गए और ये तहरीक का ज़वाल पज़ीर हो गया। बस तलबा, हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े।